رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال أيضا وأمر أهلك بالصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن وقال أيضا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اولاد اس دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا اندازہ اگر آپ کو کرنا ہو تو ان دلوں سے پوچھئے کہ جن کے دلوں میں اولاد کی تمنا ہے، سالوں گزر گئے اور اب تک اولاد سے محروم ہے. اس اہمیت کا اندازہ انہی کے غم، انہی کے حزن و ملال سے لگایا جا سکتا ہے. عام آدمی کی بات تو چھوڑ دیجئے، انبیاء علیہ السلام کو بھی جب اولاد سے نہیں نوازا گیا تھا تو بڑھاپے تک امید نہیں چھوڑی ہے، اور آخر حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کر کے اولاد لی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور کوئی اولاد نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے رب ہب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم، کہ اللہ مجھے کوئی اولاد سے نوازیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بردبار اور حلیم اولاد سے نوازا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں. قرآن کریم کے الفاظ ہیں انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقلا فہب لی من لدنک ولیا. اے اللہ، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ میں کبھی بھی اپنی دعاؤں میں مایوس نہیں ہوا. اے اللہ، مجھے خوف ہے کہ میرے بعد جو وارثین ہیں میرے موجودہ، یہ اس دین کو باقی نہیں رکھ پائیں گے. ہاں، ایک بات اور بھی ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ باج ہے، لیکن تجھ سے امید لگا کر پھر بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کسی اولاد سے نوازی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی ہے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن میری ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ نعمت اسی وقت نعمت رہ سکتی ہے جب ہم اس کی قدر کریں، جب ہم ان کے حقوق کو پہچانیں. آج ہم والدین کے حقوق کی تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن بچوں کے کیا حقوق ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کما ان لوالدیک علیک حقا کذالک لولدک علیک حقا، کہ جس طریقے سے تمہارے والدین کے حقوق ہیں بچوں پہ، اسی طریقے سے بچوں کے بھی حقوق تمہارے اوپر ہے. خود امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب اپنے اولاد کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، بہت بدتمیز ہے، نافرمان ہے، میری ایک بات نہیں سنتا، بدتمیزی کرتا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے اپنی بات کہہ لی تو بیٹا جو موجود تھا اس نے کہا یا امیر المومنین، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں والدین پہ؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہاں، والد پہ اپنے اولاد کے تئیں 3 حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اچھی مال آئے اس کے لیے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اسے قرآن کریم کی تعلیم دے. اس بچے نے فوراً کہا یا امیر المومنین، انہوں نے ان 3 حقوق میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا ہے. میری جو ماں ہے، جو میری والدہ ہے، وہ ایک باندی ہے جو مجوسیہ ہے. اور یہ بھی کہا کہ میرا نام انہوں نے جعل رکھا ہے،
جھال جس کا ترجمہ اردو کے اندر ہوتا ہے کہ نجاست گندگی کے اندر جو کیڑا پیدا ہوتا ہے اس کو جھال بولتے ہیں. میرا نام انہوں نے ایسا رکھا ہے اور مجھے قرآن کا ایک لفظ تک نہیں پڑھایا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے پہلے اپنے بچے کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے, پہلے تو تم نے اس کی نافرمانی کی ہے, تو تمہیں تو بھگتنا پڑے گا. یہ حقیقت ہے, سچائی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ ہم جب اپنے بچوں کے رائٹس کے, ان کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ان کی پرورش صحیح نہیں کرتے ہیں, تبھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کیا بتلایا ہے کہ اچھی ماں لاؤ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے لیے لوگ مختلف وجوہات سے, مختلف ریزن سے عورتیں تلاش کرتے ہیں, لیکن تم دین کو ترجیح دینا. لوگ مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں, لوگ حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں, لوگ بیوٹی اور خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں, لیکن تم دینداری کی وجہ سے نکاح کرنا. اسی لیے کہ بچے کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اگر ماں بددین ہے, ماں بدتمیز ہے, بدعقیدہ ہے, تو بچے کو اس کے اثرات پڑتے ہیں. یہاں پہ آپ سوچ لیجئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب اگرچہ براہ راست مردوں کو ہے, لیکن یہ انڈائریکٹلی یہ خطاب حضرت آج کی جو والدہ ہیں ان کو بھی ہے. گویا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کے اندر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں, جو مائیں ہوتی ہیں, ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیک بنے. اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بچہ, ہمارا نونہال نیک ہو, تو ان کو بھی نیک بننا چاہیے. حمل کے حالات سے ہی تسبیح کے پابند بن جائیں, نماز روزے کی پابند بن جائے, جھوٹ اور اس طرح کی برائیوں سے بچنا شروع کر دیں, تو اس کے اثرات بچوں پہ پڑیں گے اور بہت دور تک پڑیں گے. ماں جو ہے دراصل وہ بچوں کا پہلا مدرسہ ہے. ماں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہے. وہیں سے جب تربیت اچھی ہوگی تو بچہ نیک بنے گا, صالح بنے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں, بچے کی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے کمہار کے ہاتھ میں جو کچی مٹی ہوتی ہے ویسی مٹی ہے وہ, آپ جس سانچے میں ڈال دو وہ ایسا ڈھل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وسیع انداز میں اسی کو کہا ہے کہ کل مولود یولد علی الملہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویشرکانہ. رواہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کو جیسی صحبت ملتی ہے, جیسے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, وہ ماں باپ اس کو مشرک بھی بناتے ہیں, وہ ماں باپ اس کو یہودی بھی بناتے ہیں, وہی ماں باپ اس کو نصرانی بھی بناتے ہیں. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں, ماں جو ہے, ماں کی جو گود پہلا مدرسہ ہے, ماں کی ذمہ داری آج کے اس معاشرے کے اندر تو باپ سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم نہیں کیا کہ آج کا جو ہمارا معاشرہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں کیا سسٹم چل رہا ہے. باپ کے پاس وقت ہی نہیں کہ بچوں کو وقت دے. پورا کا پورا وقت بچے اپنے ماں کے پاس گزارتے ہیں. اگر ماں نیک ہوگی تو بچے بھی نیک ہوں گے. تو باپ سے زیادہ ذمہ داریاں جو ہے ماں پہ ہو جاتی ہے. آج کل کا جو ماحول ہے ہمارے یہاں, خاص کے بامبے وغیرہ کے اندر, جو فرائیڈے ڈیڈی اور سنڈے ڈیڈی, یعنی بچے صرف ڈیڈی کو فرائیڈے کو ہی دیکھتے ہیں یا سنڈے کو ہی دیکھتے ہیں, تو اس القاب سے بچے اپنے والد کو جانتے ہیں. اس وقت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ والدہ پر آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں بچوں کے تحت, ان ذمہ داریوں کو پوری کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب بولنے کی صلاحیت والا ہو جائے تو سب سے پہلا لفظ جو ہے افتحوا علی صبیانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. بچہ جب چھوٹا ہو, گود میں ہو, بولنے کا شعور اس کے اندر آ جائے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تلقین کو اس کے پاس اس کو گود میں لے کر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھو, تاکہ وہ بچے اس کو پڑھنے لگے اور اس کی زبان پہ وہ الفاظ جاری ہو جائیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. اور بچوں کو برے ماحول سے دور رکھو, یہ اس سے بڑی تاکید ہے. غلط بچوں کے ساتھ بچے جاتے ہیں تو زیادہ بگڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے عطر کی دکان ہے. اس عطر کی دکان پہ اگر کوئی شخص جاتا ہے تو یا تو عطر خریدے گا, یا جو عطار اس کو فری میں ہدیہ دے دے گا, یا کم سے کم اس کی خوشبو تو اٹھائے گا ہی, لیکن کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ اٹھائے گا.
बुरी सोबत की मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई भट्टी चलाने वाला है, उसके पास कोई जाता है तो या तो उस चिंगारी की वजह से उसका कपड़ा जलेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम धुआं तो उसको सूंघना ही पड़ेगा, उसकी अज़ियत तो उसको उठानी ही पड़ेगी। ऐसे ही बुरी सोबत की मिसाल है। बुरी सोबत में जब बच्चे जाते हैं तो अगरचे उस बुरी सोबत में जाकर उसकी बुरी आयत को न अपनाए, लेकिन फिर भी बहुत हद तक मुतासिर होता है। इसलिए अपने बच्चे की सोहबत का भी ख्याल रखें। बच्चे के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम